یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ سواگت ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی تڑپا دینے والی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیے تو پتا چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح۔ یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ ایک مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت میں ہم سب کو جو حوصلہ ملتا ہے، ہم سب جو اپنی بات کہہ لیتے ہیں یا لڑ لیتے ہیں ظالموں کے خلاف، وہ صرف اس لیے کہ ہمیں یقین رہتا ہے کہ دنیا کے تمام گمنام شہروں میں کچھ گمنام لوگ ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعائیں ہماری بہت بڑی طاقت ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ وہاں ہیں، ڈر نہیں لگتا، کیسے بول لیتے ہیں۔ میں ایک نظم سناتا ہوں۔ آپ کے ملک کے ایک بہت پیارے شاعر حبیب جالب صاحب، جنہیں بہت پسند کرتا ہوں میں، اور میرے ملک میں بہت پسند کیے جاتے ہیں وہ، ان کی زمین میں ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے میں نے، پھر انشاءاللہ آپ کو کشمیر کی نظم سناتا ہوں۔ یہ جو بھی ڈرانے کی کوششیں ہیں، جب تک آپ ڈرتے ہیں تب تک زمانہ ڈراتا ہے، جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ نہیں اب ہتھیلی پہ جان رکھی ہے تو پھر کوئی نہیں ڈرا پاتا۔ میں اسی حوالے سے ایک نظم آپ کو سناتا ہوں کہ سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ۔ میں بڑا ہنگاموں میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ ہندوستان کے مشاعروں میں عموماً کوئی بھی مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا جس میں 20,000 25,000 سے کم کی عوام سننے آتی ہو۔ بہت الگ طرح کے مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھلے ہی ایک لیمیٹڈ آڈینس ہو، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ یہاں موجود ایک ایک شخص اپنے آپ میں لاکھوں کی تعداد رکھتا ہے، اس کی ذہنیت اتنی بڑی ہے۔ لیکن میری تھوڑی سی عادت خراب ہے بڑے ہنگاموں میں پڑھنے کی۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا میں سدھر جاؤں، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑا آپ بھی میری طرح خراب ہو جائیں، دونوں طرف سے کوشش چلے گی انشاءاللہ۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کے۔ سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے، شاعر کی ذمہ داری ہے۔ میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں، انگاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی،
اور آدمی بسا اوقات کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فائدہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا اور جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر مثلا 60 سال ہے، لیکن یہ شخص فلاں نیکی مثلا حج کرے گا، اس کے لیے اس کی عمر 20 سال بڑھا دی جائے گی اور یہ 80 سال دنیا میں زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی میرے رب میرا حوصلہ بڑھا دیجئے اور میرے لیے میرے تبلیغی کام کو آسان کر دیجئے اور میرے زبان کا بند یعنی لکنت ہٹا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک مقرر فرما دیجئے، وہ مددگار ہارون کو بنا دیجئے جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے میری کمر ہمت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرے تبلیغی کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم مل کر آپ کی پاکی بیان کریں اور خوب کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنجا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلا بل اران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گناہ سے روکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے روکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی، بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً بائیں طرف کا فرشتہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے 6 گھڑیاں کچھ دیر قلم کو گناہ کے لکھنے سے اٹھائے رکھتا ہے، یعنی نہیں لکھتا، پھر اگر یہ گناہ گار بندہ نادم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔